السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا موت کا وقت ٹل سکتا ہے؟ کیا عمر بڑھ سکتی ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی گاہے بگاہے ڈیل کیا ہے، لیکن یہ سوالات پھر آ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے ضمن میں ہم ایک آیہ مبارکہ سے گزرے پچھلے درس میں، تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تقدیر کے معاملے میں کچھ ایسے مسئلے ہیں جن پر ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم ان آیات سے گزر رہے ہیں۔ یہ سورۃ المنافقون کی آیہ نمبر 11 کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اب یہاں پر جو الفاظ آتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے۔ یعنی کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب وعدے کا وقت آ جائے، جب بات مقرر ہو چکی ہو اور وعدے کی صورت میں پہنچ چکی ہو، تو پھر کسی جان کو مہلت نہ دی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، تمہیں تمہارے کاموں کی جزا دے گا۔ اچھے کام ہوں گے تو اچھی جزا ہوگی، برے کام ہوں گے تو سزا جزا ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس وعدے کا ذکر ہے، اسے قضاء مبرم کہتے ہیں۔ قضاء مبرم، اس کے متعلق قرآن کریم کی ایک اور آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ تفصیل ملتی ہے کہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور جب وہ مدت آ جائے گی، اذا جاء اجلہم، ان کے لیے جب وہ مدت آ جائے گی جو وعدے والی ہے، تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ یعنی نہ اس میں تاخیر ہوگی، یستاخرون بھی نہیں کر سکیں گے، ولا یستقدمون، نہ اس میں کوئی پہل ہو سکے گی۔ تو یہ قضاء مبرم ہے کہ فیصلہ ہو گیا، اب یہ چیز ایسے ہی ہونی ہے، تبھی ہونی ہے جب کا وعدہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ پھر ایک قضاء معلق ہوتی ہے جس میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ اب اسی کے ضمن میں علماء کہتے ہیں کہ موت کا ٹل جانا، عمروں کا بڑھ جانا، وہ اسی سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کی عمر میں نے 60 سال رکھی ہے، لیکن یہ مبرم نہیں، معلق ہے۔ پھر یہ شخص ایک ایسا کام کرے گا، اس کام کی وسیلے سے اس کی عمر میں زیادتی ہو جائے گی، اور اب 60 کے بجائے یہ 80 سال جیے گا۔ یا کوئی ایسا کام یہ کرے گا جس سے اس کی موت مؤخر کر دی جائے گی، کیونکہ مؤخر جس وقت تک کی گئی ہے اصل میں اس کا وہی وقت ہے، لیکن تقدیر میں یہ نمبر لکھا گیا اور کہا کہ بھئی اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر یہ 80 سال تک جیے گا، نہیں ہوگا تو 60 سال تک جیے گا۔ اب اس کے اوپر فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ تو اب اس ضمن میں قرآن میں پہلی جو آیت تھی وہ سورہ یونس کی تھی کہ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اب آ جائے سورہ رعد کی آیت 39۔ اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، یعنی اس کی مرضی، جس شے کو چاہے مٹا دے، جس شے کو چاہے برقرار رکھے۔ تو یہ مٹانا برقرار رکھنے کا جو معاملہ ہے یہ قضاء معلق سے ہے۔ اور وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے، حتمی فیصلے کا اسے پتہ ہے کہ بھئی وعدہ جو ہے وہ 80 سال کی عمر کا ہے، 60 لکھی ہے، یہ ایک کام ہوگا، یہ بدل کے 80 ہو جائے گی، جائے گا 80 میں ہی۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا اب دیکھیں اس ضمن میں مفسرین کرام وہ شیطان والی بات بھی یہاں نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا تھا جب وہ راندہ درگاہ ہوا، نکالا جانے لگا، تو اس نے کہا
ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب، یہ بھی ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، آپ کو اور مجھے تو روکتا ہے کہ رب کی عبادت نہ کرو، دہریت اختیار کرو، کوئی رب کائنات نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ جھوٹے معبودوں پہ کسی کو لگا دیا، کسی کو لگایا کہ خدا ہی کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر گمراہ کرتا رہتا ہے، لیکن خود اپنا حال کیا ہے؟ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ دعا کس سے کر رہا ہے؟ خود اللہ سے۔ مانگ خود کس سے رہا ہے؟ اللہ سے۔ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو۔ اور لوگوں کو کہاں لگایا ہوا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا یہ دھوکے باز بھی ہے، یہ کھلا دشمن بھی ہے، یہ زینت بنا کے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے جو گمراہی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اللہ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ تو سورہ حجر کی آیت 36 تھی نا، اب سورہ حجر کی آیت 37 میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے۔ تو اللہ نے مہلت کی ایک کیٹیگری بنائی ہے جسے پھر قضاء معلق کہا جاتا ہے۔ یہ مہلت دینے والوں میں تجھے شامل کر دیا، جا تجھے مہلت دی، تو یہ اسی قضاء معلق میں داخل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ چیز آگے بڑھا دی ایک وقت معلوم تک کہ پھر اس کی اس وقت روح قبض کی جائے گی۔ تو اب اس سے کیا واضح ہوا کہ ہر آیت اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے درست ہے، اس لیے کبھی بھی ایک آیا پڑھ کر ہم کسی نتیجے کو نہیں پہنچ جاتے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس میں بعض لوگ پھر اپنی طرف سے کچھ، آف کورس جب دکھی ہوتا ہے نا آدمی پھر تعویلیں ڈھونڈتا ہے مختلف چیزیں کہ بھئی میرے ہی ماں باپ کو اللہ نے پھر ان کی بھی زندگی اور آگے کر دیتا، ان کی بھی جو ہے نا معلق میں ڈال دیتا، مبرم کے بجائے تھوڑی اور بڑھا دیتا۔ اور یہ دیکھیں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، مومن اگر مگر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک چیز کی دعا کی مومن نے، وہ دعا قبول ہو گئی تو ٹھیک، نہیں قبول ہوئی تو بھی مومن ٹھیک۔ رادیم مردیہ کو بھی سمجھے نا، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کے مقام کو پانا چاہتے ہیں لیکن صبر نہیں ہے، اگر مگر کرتے رہتے ہیں، اگر مگر نہیں کرنا۔ ہوگا وہی جو رب تعالیٰ کے حکم ہے، فیصلہ ہے، اس نے جس شے کے بارے میں مبرم میں ڈالنا ہے ڈال دے گا، کس کو معلق میں ڈالنا ہے ڈال دے گا، فیصلہ اس کا ہے۔ ہم اس سے فیصلے بھی اپنی مرضی کے لکھوانا چاہتے ہیں، یہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہماری مرضی کے فیصلے لکھے جائیں؟ یہ بڑی ایک عجیب سی انا ہے کہ اپنی مرضی ہر شے میں چاہیے۔ میں ہوں کون؟ میری اوقات کیا ہے؟ میری بساط کیا ہے کہ میں رب تعالیٰ کو ڈکٹیشن دوں معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ میری مرضی سے میرے فیصلے ہوں؟ اس سے بڑی فرعونیت کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو برقرار رکھے، جو گزر گئے انہیں اللہ معاف فرمائے، جو غم میں ہیں تکلیف میں اللہ انہیں صبر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔